اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشان بصیرت کے انتہائی محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب احتجاج تبریسی والیوم 2 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 265 اور ہیڈنگ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام۔ بریکٹ میں موجود ہے معاویہ سے جہاد کی سختی کے وقت اصحاب کی سرزنش۔ اے لوگوں، میں نے تم کو جہاد کی دعوت دی، تم نے حرکت نہیں کی، تم سے بحث و مباحثہ کر کے اپنے نظریے کو بیان کر دیا، تم سے کوئی جواب نہیں سنائی دیا۔ میں نے تمہاری اصلاح اور کامیابی کا تذکرہ کیا اور لازم اور ضروری باتیں بتائیں، پھر بھی تم نے باتوں پر کان نہیں دھرا۔ تم بظاہر حاضر اور شاہد، لیکن جوش و خروش اور حرکت کے آثار دکھائی نہیں پڑتے۔ میری حکیمانہ گفتگو قلبی اور خالص واعظ و نصیحت کے مقابل سوائے اعراض و نفرت کے تم سے کچھ نہیں دکھا۔ گویا تم سب گدھے ہو کہ شیر سے فرار کر رہے ہو۔ اے نادان لوگوں، میں تم کو ظالموں سے جہاد کے لیے توجہ اور ترغیب دلا رہا ہوں، اور ابھی میری گفتگو بھی ختم نہیں ہوئی کہ تم متفرق ہونے لگے۔ پھر تم اپنی نشست گاہوں کو واپس جا کر حلقہ باندھ کر بیٹھو گے اور اشعار پڑھنے، مثالیں دینے اور مختلف اخبار کے سننے میں مشغول ہو جاؤ گے۔ اس نشست کے خاتمے اور متفرق ہونے کے بعد سوائے سوال و جواب اور ذکر اشعار کے کوئی تفکر اور مباحثہ نہیں کرو گے۔ اے غافل لوگوں، تم نے جہالت اور لاؤبالی پن اور خاموشی اور غفلت کو اپنا شعار بنا لیا ہے، اور اپنے کو ذکر و بحث، تفکر، تذکر، تقوی و جہاد، دشمنان دین سے جنگ اور حق و حقیقت سے فارغ و جدا کر لیا ہے۔ بہت تعجب ہے کہ تمہارے مخالفین، دشمن اپنے باطل اور اپنی خطا پر جمع پھر بھی ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں اور نہایت اصرار و استقامت کے ساتھ اپنے تاریک و کج راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ تم اپنے راہ مستقیم اور جادہ حق سے منحرف ہو رہے ہو۔ کیا یہ میرے لیے حیرت و تعجب کا مقام نہیں ہے؟ اے کوفے کے لوگوں، تم اس عورت کی مانند ہو جو حاملہ ہو، پھر ایک طرف اس کا بچہ ساقط ہو جائے، دوسری طرف اس کا شوہر بھی فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نزدیکی وارث بھی نہ ہو، اور اس کی زندگی کے خاتمے پر دور کے رشتہ دار اس کے وارث ہو جائیں۔ اس پروردگار کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، جانداروں کو پیدا کیا، اس کے بعد تمہارے اوپر وہ شخص حاکم بن کر مسلط ہوگا جو ایک آنکھ کا نابینا اور ذلیل و پست ہوگا۔ وہ جہنم کا مظہر ہوگا۔ تم اس کے دور حکومت میں انتہائی پریشانی و مصیبت اور عذاب و سختی میں زندگی گزارو گے۔ اس کا قہر و غضب تم سب کو گھیر لے گا اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے مرنے کے بعد دوسرا وہ شخص تم پر مسلط ہوگا جو ظالم و ستمگر، خونخوار اور مال جمع کرنے والا اور بخیل ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے کچھ دوسرے افراد تم پر حکومت کریں گے جو ایک دوسرے کی نسبت لوگوں پر زیادہ مہربان اور ہمدردانہ اور ہمدرد نہ ہوں گے۔ بنی امیہ کے تمام حکمران سوائے ایک کے سب ظالم اور ستمگر ہوں گے۔ ان کی حکومتیں خدا کی جانب سے ایک بلا اور مصیبت ہے جو اس امت کے شامل حال ہوں گی۔ ہاں، حکومت بنو امیہ ایک آسمانی بلا ہے کہ اس حکومت کے سبب تمہارے نیک و صالح لوگ قتل کیے جائیں گے اور ذلیل و پست افراد ان کی اطاعت و بندگی کے طوق اپنی گردن میں ڈال لیں گے۔ تمہارے اموال اور ذخائر کو گھروں اور مزین اور مخصوص حجروں سے باہر نکال لے جائیں گے۔ یہ وہ مصائب ہیں جو خدا نے تمہارے واسطے مقرر کر دیا ہے، کیونکہ تم نے اپنی اصلاح میں کوتاہی کی ہے اور اپنے حقوق اور امور کو ضائع اور برباد کر دیا ہے، اور احکام دین مقدس کے رائج کرنے میں سستی اور ڈھیل کر رہے ہو۔
اے کوفے کے لوگوں، میں نے آئندہ کے واقعات اور حادثات سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، شاید تم ہوش میں آ کر اپنی خراب کاری اور لغزش اور سستی کو چھوڑ دو اور دوسرے ہوش و عبرت کے کان رکھنے والوں کو پند و نصیحت کرو، صلاح و حقیقت اور غور و فکر کی دعوت دو۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے کچھ میری طرف جھوٹ کی نسبت دے رہے ہیں، جیسا کہ گروہ قریش نے رسول اکرم کی طرف ایسی ہی نسبت دی تھی۔ تم پر واقع ہو میں خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دوں گا، جبکہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اس کی توحید کا اقرار کر کے اس کی اطاعت و بندگی کی ہے۔ کیا میں رسول خدا پر الزام لگاؤں گا، جبکہ سب سے پہلے میں نے دعوت رسالت کو قبول کر کے ان کی باتوں کی تصدیق کی ہے اور آخر وقت تک حضرت پر ایمان اور ان کی ہمراہی اور نصرت پر قائم رہا ہوں۔ حقیقت امر اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس بات سے جھوٹ اور فریب کی بو سونگھی جا سکتی ہے اور تم لوگ ہیلا و بہانہ کی احتیاج نہیں رکھتے۔ اس پروردگار کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور حیوانوں کو جان دیا، یقیناً تم آئندہ اور بہت جلد اپنی باتوں کا نتیجہ دیکھو گے۔ اس وقت اپنی جہالت کے برے انجام میں گرفتار ہوگے اور اپنی بیداری و توجہ و باخبری سے کچھ فائدہ نہ پاؤ گے۔ ناگواری و ناخوشی تمہارے لیے ہو، اے وہ لوگ جو کہ صورت کے لحاظ سے مرد اور سیرت کے اعتبار سے مردانگی کی صفات سے دور ہو۔ تم از جہت عقل، اطفال اور با اعتبار عقل و فکر پردہ نشین عورتوں کی مانند ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، تم بظاہر حاضر اور ناظر اور بباطن غائب اور غافل ہو۔ اے وہ لوگوں جو کہ ظاہراً برابر و متحد اور باطناً مختلف رائے اور پراگندہ عقیدہ رکھتے ہوں، قسم بخدا وہ شخص کامیاب اور غالب نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنی یاری و امداد کے لیے بلائے۔ اس شخص کا دل آرام نہ پائے جو تمہاری راہ میں رنج و غم اور سختیوں کو برداشت کرے۔ اس شخص کی آنکھ روشن نہ ہوگی جو تم کو اپنی تحت رکھ کر اپنے سائے میں سکونت اور پناہ دے۔ تمہاری باتیں دعویٰ اور گفتگو کی منزل میں سخت اور محکم پتھروں کو نرم کر دیتی ہیں، لیکن عمل کی منزل میں اتنے سست اور لاپرواہ اور بہانہ باز ہو کہ تمہارے کمزور دشمن بھی تمہاری حرکات سے جرأت، قوت قلب اور شجاعت پیدا کر لیتے ہیں۔ تم پر افسوس ہے کہ تم نے اپنے مکانات، شہر اور اپنی حکومت کو اپنے دشمن کے قبضے اور غیروں کے تصرف میں دے دیا۔ اس کے بعد اب تم کس سرزمین کا دفاع کرو گے اور کس جگہ پر بخوشی و امن زندگی بسر کرو گے اور کس امام اور پیشوا کے ساتھ اپنے دشمنوں سے جنگ اور مقابلہ کرو گے؟ خدا کی قسم وہ شخص فریب خوردہ اور گرفتار مکر ہے جس نے تم سے دھوکہ کھایا ہو، اور تمہاری مثال ان ٹوٹے ہوئے بیکار تیروں کی طرح ہے جن کا اٹھانا زحمت کے علاوہ کوئی فائدہ اور اثر نہیں رکھتا۔ میں تم سے نصرت کی توقع اور امداد کا انتظار نہیں کرتا اور تمہاری باتوں کی بھی ہرگز تصدیق نہیں کروں گا۔ خداوند عالم سے چاہتا ہوں کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور بجائے تمہارے بہتر لوگوں کو میرا رفیق اور آشنا قرار دے، اور تمہارے لیے بھی مجھ سے بدتر دوست اور حاکم کا انتخاب کرے۔ اے بے وفا لوگوں، تمہارا پیشوا اور حاکم احکام خدا کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کے دستور و فرمان کے خلاف عمل کرتے ہو۔ اہل شام کا حاکم خدا کے اوامر کی مخالفت اور سرپیچی کرتا ہے، اس حالت میں بھی وہ لوگ اس کی اطاعت و پیروی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں دوست رکھتا ہوں کہ معاویہ مجھ سے صرافی کا معاملہ اس طریقے سے کرے کہ بجائے درہم و دینار کے تم میں سے 10 افراد کو لے لے اور اپنے اصحاب میں سے اس کے عوض مجھے ایک دے دے۔ بخدا قسم اے کاش تم مجھے نہ پہچانتے اور میں بھی تمہیں نہ پہچانتا، کیونکہ یہی تعارف ندامت و پشیمانی کا سبب بنا ہے۔ تم لوگوں نے میرے سینے کو غیظ و غضب سے بھر دیا ہے اور اس واقعے نے مجھ سے مخالفت اور ترک ہمراہی کے سبب مجھے مختل اور معطل کر دیا ہے۔ جسارت و بدگوئی نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ قریش کے کچھ افراد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب ایک شجاع اور بہادر ہے، لیکن فنون و علوم جنگ سے نا آشنا ہے۔ خدا انہیں خود جزا دے۔ کیا ان کے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ جیسا جنگجو اور لڑائیوں کا سابقہ اور تجربہ رکھتا ہو؟
کیا تمہارے پاس ایسا کوئی شخص ہے جس نے میری طرح جنگوں کی سختیوں اور مصائب کو برداشت کیا ہو اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ آتش جنگ میں کھڑا رہا ہو؟ میں وہی شخص ہوں جس نے 20 سال کی عمر سے قبل میدان جنگ میں قدم رکھا اور آج میرا سن 60 سال کا ہو چکا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم میں اسے پسند کرتا ہوں کہ خدا مجھے تمہارے درمیان سے اٹھا لے اور میری زندگی کا خاتمہ کر کے مجھے مقام رضوان جنت میں جگہ عطا کر دے۔ میں تو ہر وقت اپنی موت کا منتظر ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دن کیوں نہیں آتا جب اس امت کا شقی ترین شخص میری داڑھی کو میرے خون سے رنگین کر دے گا، کیونکہ یہ وہ قرارداد ہے جس کا رسول خدا نے مجھ سے عہد لیا ہے۔ آخر وہ نا امید و محروم ہوگا جو جھوٹ و افترا پردازی کرے، اور کامیابی و نجات وہ پائے گا جو پرہیزگار بن کر نیکیوں کی تصدیق کرے۔ اے کوفے کے لوگوں، میں نے تم کو اس گروہ سے جنگ کے لیے شب و روز اور ظاہر و باطن میں بلایا اور تم سے بارہا کہا کہ اس گروہ سے جنگ میں پیش قدمی کرو، کیونکہ ہر جمعیت نے اپنے گھروں کے اندر اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے جنگ کی ہے اور خواہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ تم سب نے آسان سمجھ کر میری یاری اور ہمکاری سے ہاتھ کھینچ لیا اور میری پیش نہاد کو گرا اور سنگین شمار کیا، اور اس امر کو اپنی نظر میں دشوار و سخت جان کر میری باتوں کو پس پشت ڈال دیا، یہاں تک کہ ہر طرف سے تمہاری اوپر یہ الغار و غارت ہوئی اور تمہارے درمیان برے اور قبیح اعمال اور منکرات پھیل گئے، اور تم ایسے ہی صبح و شام سخت تر مصائب و آلام میں گرفتار ہو گئے، جیسے کہ تمہارے پہلے لوگ اپنے پیشواؤں کے اوامر کی مخالفت سے ظالموں اور ستمگروں کی سختیوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہے۔ خدا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو اپنے تصرف میں لاتے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف سے سخت اور بڑی مصیبت میں مبتلا تھے۔ اے کوفے کے لوگوں، جان لو، اس خدا کی قسم جس نے دانے کو پیدا کیا اور انسان کو خلق کیا، یقیناً تم پر وہ نازل ہوا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تم کو مسلسل قرآن مجید کے مواعظ کے ذریعے پند و نصیحت کی، لیکن قرآن کی باتوں کا تمہارے سخت دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اپنے تازیانے سے تمہاری تادیب اور تنبیہ کی، پھر بھی معمولی سی استقامت و رعایت اور توجہ تم میں پیدا نہ ہوئی۔ ہاں، تمہاری اصلاح سوائے شمشیر کے دوسری چیزوں سے نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری اصلاح حال سے عاجز ہوں، مگر یہ کہ اگر اپنے کو تمہارے خیر و اصلاح کی خاطر قربان و فدا کر دوں۔ لیکن جان لو کہ خداوند عالم تمہارے اوپر ایک ایسے سخت اور بدر رفتار بادشاہ کو مسلط کرے گا جو نہ تو تمہارے فرزندوں پر رحم کرے گا اور نہ تو بزرگوں کا احترام کرے گا، اور نہ ہی تمہارے علماء اور دانش مندوں کی عزت باقی رہے گی، اور نہ ہی مسلمانوں کے بیت المال کو عدل و انصاف سے تقسیم کرے گا۔ تم لوگوں پر ایسی حکومت مسلط اور غالب ہوگی جس سے تم پر زد و کوب اور لعن و طعن واقع ہوگی۔ وہ تم کو ذلیل و خوار کرے گی، تمہیں میدان جنگ کی طرف لے جائے گی، راہیں تم پر مسدود کر دے گی، تمہیں خیریت اور دیدار اور ملاقات سے محروم کر دے گی، تمہارے درمیان ایسا طبقاتی اختلاف ایجاد کر دے گی کہ ضعیف اور بے دست و پا لوگ قوی اور توانا اشخاص کے ظلم و ستم کے نیچے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ہاں، خداوند متعال ظالمین کو اپنی رحمت اور اپنے لطف سے دور اور محروم رکھے گا۔ خدا سے روگردانی کرنے والوں کے لیے بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ وہ توفیق اور توجہ اور عبادت کی بلندی پیدا کر لیں۔ آج تم خواب غفلت اور حیرانی و پریشانی میں ہو۔ میں اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری غفلت اور تمہارے اشتباہ کو دور کروں اور تمہاری رہنمائی اور نصیحت سے دریغ نہ کروں۔ اے کوفے کے لوگوں، میں تمہاری معاشرت اور دوستی سے 3 امور اور دوسری 2 چیزوں میں مبتلا ہوں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: تم کان رکھتے ہو اور پھر بھی بہرے ہو، تم آنکھ رکھتے ہوئے بھی نابینا ہو، زبان رکھتے ہوئے بھی گونگے ہو۔ تمہارے کان اور تمہاری آنکھ اور زبان کا تمہاری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں: تمہاری بھائی چارگی اور دوستی وقت حاضر میں صدق و صفا اور حقیقت کی بنا پر نہیں ہے۔ امتحان اور مصیبت کے وقت تم پر اعتماد و اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار
میرا ان لوگوں سے دل تنگ ہو گیا ہے اور یہ لوگ بھی مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں۔ میں ان لوگوں سے تھک گیا ہوں اور یہ مجھ سے ملول ہو گئے ہیں۔ خداوندہ اس جمعیت کے امیر و حاکم کو ان سے راضی نہ رکھنا اور ان کو بھی ان کے امیر و حاکم سے خوش نہ رکھنا۔ ان کے دلوں کو خطرات و دہشت سے پانی پانی کر دے، جس طرح نمک رطوبت سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اے لوگوں، جان لو اگر ممکن ہوتا اور کر سکتا تو تم سے قطع تعلق کر لیتا، ہرگز تم سے بات نہ کرتا اور تم لوگوں کو کوئی بھی حکم نہ دیتا اور اسی پر عمل کرتا، کیونکہ تمہاری ہدایت و نجات کے لیے جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اور تمہاری ملامت و سختی میں بھی اصرار و مبالغہ کیا، اور اب میں اپنی زندگی سے سیراب ہو چکا ہوں، کیونکہ اپنی نصیحتوں اور کوششوں کے نتیجے میں سوائے مسخرہ پن کے تمہاری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ تم راہ حق سے منحرف ہو کر باطل کی طرف مائل ہو۔ دین خدا ہرگز ہوا پرست اور اہل باطل سے قوت نہیں پا سکتا۔ میں اطمینان رکھتا ہوں کہ تمہاری طرف مجھے سوائے ضرر و نقصان کے کچھ ملنے والا نہیں۔ میں تمہیں دشمنوں سے جہاد و مبارزہ کی دعوت دیتا رہا اور تم نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجھ سے تاخیر کی درخواست کرتے رہے، جیسا کہ قرض دار اپنے قرض کی ادائیگی کے وقت آج کل کیا کرتا ہے۔ اگر گرمی کے موسم میں جہاد کے لیے بلاتا ہوں تو تم گرمی کی شدت کا بہانہ کرتے ہو، اگر سردی کے موسم میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو سردی کی سختی کا عذر کر کے پیچھے ہٹتے ہو، لیکن یہ سب مکر و حیلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جنگ و جہاد سے بھاگ رہے ہو، حالانکہ موسم کی گرمی سے بچ رہے ہو، جبکہ تلوار کی گرمی زیادہ ہوگی اور دشمنوں کی تیز و گرم حملوں کے مقابل تمہاری عاجزی اور کمزوری بڑھ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اہل کوفہ، مجھ تک ایک وحشت ناک خبر پہنچی ہے کہ ابن غامد نے اپنے 4000 شامی لشکر کے ساتھ ہماری سرحد پار کر کے سرزمین انبار پر حملہ کر دیا ہے اور لوگوں کے اموال کو لوٹ لیا ہے، کچھ صالح اور متدین افراد کو قتل کر دیا ہے۔ اہل انبار کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا ہے جیسا خرز اور روم کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، گویا وہ مسلمان نہیں اور ان کا خون اور مال حلال سمجھ لیا ہے۔ میرے عامل اور گورنر کو بھی ابن غامد نے شہر انبار میں قتل کر دیا ہے اور اس شہر کو اپنے لوگوں کے لیے مباح کر دیا ہے۔ خداوند عالم ان مقتولین کو بہشت بری میں جگہ دے۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ اہل شام نے ایک مسلمان عورت اور ایک کافر ذمی عورت کی عزت و حرمت پر بھی ظلم و تعدی کی ہے۔ انہوں نے اس کی روسری، گوشوارے، زیور، پازیب اور ان کے لباس، سر، کان اور ہاتھ پیر کے تمام زیورات کو بھی چھین لیا۔ وہ مسلمان عورت ان کے ظلم کے مقابل سوائے آیت استرجاع اور آرزوئے مرگ اور مسلمانوں سے طلب امداد کے سوا کچھ نہیں کہتی تھی۔ افسوس کوئی بھی اس کی فریاد کو نہ پہنچا اور کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اگر کوئی اس حادثے کی شدید افسوس اور انتہائی تاثیر میں بھی مر بھی جائے تو میرے نزدیک لائق ملامت اور مذمت نہیں ہے، کیونکہ بلکہ نیکوکار درست کار ہوگا۔ کتنا تعجب ہے کہ دوسرے اپنے باطل پر مجتمع اور متفق ہیں اور تم حق پر ہوتے ہوئے بھی متفرق و منتشر ہو۔ تم لوگ خود اپنے دشمنوں کے تیر کا نشانہ بنتے ہو اور دشمنوں کی طرف تیر نہیں پھینکتے۔ تمہارے دشمن مسلسل جنگ و حملہ اور تجاوز کر رہے ہیں، لیکن تم خاموش اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، اور احکام خدا کی مخالفت اور نافرمانی نے بالکل ظاہری صورت اختیار کر لی ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ خسارے اور فقر و فاقے میں دھس جائیں۔ اے لوگوں جو ان اونٹوں کی طرح ہو کہ جو بے مالک کے ہوں، ایک طرف جمع اور اکٹھا ہوتے ہیں تو دوسری طرف سے پراگندہ اور منتشر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 273 ہے، ہیڈنگ امیر المومنین علیہ السلام کا معاویہ سے احتجاج۔ معاویہ کے خط کا جواب دیتے ہوئے، یہ بریکٹ میں ہے، اما بعد میں نے تمہارا خط پڑھا۔ تم نے لکھا ہے کہ خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کو تبلیغ دین کے خاطر لوگوں کے درمیان مبعوث کیا اور ان کے اصحاب و انصار کے ذریعے حضرت کی تائید فرمائی۔
تیری طرف سے تعجب انگیز اظہارات اور بیانات نے ہمارے دلوں کو حیرت و تعجب میں ڈال دیا، جیسا کہ تو نے خدا کی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہم کو دی ہیں، اور تیری باتیں شہر ہجر جہاں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں لے جانے کی مانند ہیں، یا اپنے استاد کو تیر اندازی سکھانے کے مثل ہے جو فن کا استاد اور ماہر ہو۔ ہم خاندان نبوت خدا کی اسی رحمت اور نعمت اور لطف کا مرکز ہیں۔ ہم خاندان نبوت خدا کی اسی رحمت اور نعمت اور لطف کا مرکز ہیں۔ تو نے لکھا کہ رسول اکرم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل فلاں فلاں ہیں۔ اس بارے میں بھی اگر تیری بات صحیح اور درست ہو تو اس کا معمولی سا فائدہ اور اثر بھی تم تک نہیں پہنچے گا، اور اس کا تم سے کوئی تعلق اور رابطہ نہیں، اور ایسے ہی غلط اور بطلان کی صورت میں تم کو فاضل و مفضول اور رئیس و مرعوس سے کیا کام؟ آزاد شدہ اور ان کے بیٹوں کا کیا حق پہنچتا ہے کہ مہاجرین و انصار کے درمیان فرق کر کے ان کے درجات کو معین کریں؟ یہ کام تیرے جیسے لوگوں سے بہت دور ہے۔ تیرا عمل اس تیر کی مانند ہے جو آواز کرتا ہو لیکن معین شدہ اور مطلوب تیر میں سے نہ ہو، اور صدا کے لحاظ سے بھی مختلف ہو، اور تم اس شخص کے مثل ہو جو دوسروں کے بارے میں حکم کرنا چاہتا ہو لیکن خود محکوم ہو۔ اے انسان، کیا تو نے اپنے لنگ و کم اور زیاد و پیروں کے ساتھ راستہ چلنا نہیں چاہتا؟ کیا تو نے اپنے ہاتھوں کی کمی و کوتاہی کو نہیں جانتا؟ کیا تو اپنے ہاتھوں کی کمی و کوتاہی کو نہیں جانتا؟ کیا اپنے حقیقی مقام اور مرتبے پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا؟ تجھ سے کیا مطلب کہ مغلوب کون ہے اور غالب اور قاہر کون ہے؟ تو خود حیرت و ضلالت میں مضطرب اور راہ حق اور حقیقت سے منحرف ہے۔ میں اپنا تعارف اپنے فضائل سے باخبر کرانا نہیں چاہتا، لیکن پروردگار کی نعمتوں کے شکر گزاری کے طور پر کہتا ہوں کہ کچھ مہاجرین راہ خدا میں شہید ہوئے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک کے لیے بہت اچھا اجر اور اچھی جزا ہے، یہاں تک کہ میرے چچا جناب حمزہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ رسول خدا نے ان پر 70 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت کے مددگاروں میں کچھ کے ہاتھ دشمنوں سے جہاد کرتے ہوئے کاٹے گئے اور سب فضل و ثواب کے مالک ہیں، لیکن جب میرے بھائی جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ کٹے تو ان کو جنت کا طیار اور ذوالجناحین کہا گیا۔ اگر کسی کا خود اپنی تعریف و توصیف کرنا خدا کے نزدیک قبیح و مبغوض نہ ہوتا تو میں اپنے کچھ فضائل و مناقب بیان کرتا کہ مومنین ان حقائق و معارف سے آگاہ ہو جاتے اور سننے والے استفادہ کرتے۔ تم اپنے پاس سے اس شخص کو دور کر دو جسے شکار کی لالچ اور مادی فائدے نے راہ راست اور حقیقت سے منحرف کر دیا۔ متوجہ رہو کہ ہم نے تو بالکل سیدھے خدا کی تربیت و توجہ کے تحت رشد و پرورش پائی ہے، لیکن دوسرے لوگ تمام لوگوں کو ہم سے تربیت و پرورش ملتی ہے، لیکن تمہارے ساتھ ہماری ہم نشینی و معاشرت اور لوگوں کے کفو کے طور پر تمہیں اپنی لڑکیوں کا دینا اور تمہاری لڑکیوں کا لینا ہماری اصل عزت و شرافت اور ذاتی منزلت و مقام کے لیے منافی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہارے جیسے ہو جائیں جبکہ ہمارے خاندان کے ایک فرد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہارے پاس ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہیں جو تکذیب رسالت کرتے اور حضرت سے جنگ اور دشمنی کرتے تھے۔ ہمارے پاس حضرت حمزہ ہیں جو اسد اللہ ہیں، ان کے مقابل تمہارے پاس اسد الاحلاف یعنی زمینداروں کا شیر ہے۔ جو ہمارے خاندان میں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے مقابلے میں تمہارے پاس دوزخ کے بچے ہیں۔ دنیا کی بہترین خاتون ہمارے درمیان ہیں اور ان کے مقابلے میں تم میں حمالۃ الحطب زوجہ ابو لہب ام جمیل ہے۔ خاندان بنو امیہ کی پستیوں کے مقابل ہمارے خاندان کی بلندیوں اور خصوصیات و امتیازات بہت زیادہ ہیں۔ ہماری فضیلت و برتری کے اسباب ابتدائے اسلام سے ہی معلوم و روشن ہیں، اور ہمارے خاندانی عظمت و شرافت و امتیازات عہد جاہلیت میں بھی قابل انکار نہ تھے۔
کتاب خدا میں ہماری جداگانہ مختلف صفات جمع ہیں۔ خدا فرماتا ہے، صاحبان قرابت میں سے دوسروں کی نسبت کچھ اولیت اور قربت رکھتے ہیں کہ جو خدا نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ ابراہیم کے قریب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور خدا مومنین کا ولی ہے۔ پہلی آیت کے مطابق قرابت کے لحاظ سے ہم رسول خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، اور دوسری آیت کے لحاظ سے اطاعت و ایمان کے اعتبار سے ہم سب پر اولیت رکھتے ہیں۔ تم کو معلوم ہو کہ سقیفہ کے دن مہاجرین کا تنہا استدلال اور احتجاج انصار کے سامنے یہی رسول اکرم کی قرابت تھی، اور یہی وہ بات تھی کہ جس نے انصار کو خاموش اور لاجواب کر دیا۔ جب مہاجرین کا استدلال انتخاب خلیفہ کے لیے قرابت رسول کے لحاظ سے صحیح ہے تو یہ ہمارے فائدے میں ہے اور ہمارے حقوق کو ثابت اور زندہ کرنے والا ہے، کیونکہ ہم رسول کریم کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اگر مہاجرین کا استدلال باطل و کمزور ہے تو حق انصار کو دیا جائے، یا کم از کم اتنا ماننا چاہیے کہ انصار کا دعویٰ اب بھی باقی ہے اور ان کا کافی اور صافی جواب نہیں دیا گیا۔ تم نے لکھا کہ میں نے خلفائے ثلاثہ سے حسد کیا اور ان کے حق میں راہ بغض اور عداوت اختیار کیا۔ اگر تمہاری یہ بات حقیقت ہو تو میرا عمل تم سے مربوط نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں تم پر کوئی ظلم و تجاوز نہیں ہوگا کہ مجھ سے باز خواست کرو، میں تمہیں قانع کروں اور اپنے عمل کا عذر تمہارے سامنے پیش کروں۔ بقول شاعر، ترجمہ ہے، یہ وہ نقص اور عیب ہے جس کے نقصان اور ذلت سے تم دور ہو۔ تم نے لکھا کہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت کرنے کے لیے ایسے کھینچتے لے گئے جیسے اونٹ کو قابو میں کرنے کے لیے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح تو مجھے چھوٹا اور داغدار بنانا چاہتا ہے۔ در حقیقت تو میری مدح و ثنا کر رہا ہے اور خود اپنی ذلت اور رسوائی کا اقرار کرتا ہے۔ مرد مسلمان کے لیے مظلوم ہونا نقص و عیب نہیں ہے جب تک کہ اس کے دین میں خلل اور کمزوری اور اس کے یقین اور ایمان میں ضعف اور شک پیدا نہ ہو۔ یہ جملہ میرے دعوے کے لیے ایک برہان و حجت ہے، مگر ان اشخاص کے لیے جو صاحبان عقل و فہم اور صاحبان انصاف ہوں، یہ چند جملے جو کہے گئے وہ ناچار ضرورت اور حادثات کے سبب ضروری و لازم تھے۔ تو نے لکھا ہے کہ میں نے عثمان پر ظلم و جفا کی۔ ہاں، مجھے اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ عثمان ابن عفان سے تیری رشتہ داری ہے اور اس بارے میں بات کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن تجھے سوچ سمجھ کے طے کرنا چاہیے کہ عثمان پر میں نے جفا کی یا تو نے۔ اس کی امداد و نصرت کی خاطر میں نے قدم بڑھایا اور اس نے خود مجھے بیٹھے رہنے، سکوت کرنے اور عدم مداخلت پر مجبور کیا، اور اپنے رشتہ داروں خصوصاً تجھ سے نصرت و مدد طلب کی، لیکن تم نے اس کے کہنے کے مطابق کاہلی، سستی و تاخیر کی، یہاں تک کہ وہ اپنے مقدر کے حوالے ہو گیا اور جو ہونے والا تھا اس تک پہنچ گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم نے تصور کر رہے ہو، اس خدا کی قسم جو ان لوگوں کے حال سے آگاہ ہے جنہوں نے اپنے امور میں سستی کی اور اپنے اصحاب و اطراف کو بھی خیر و وظائف دینی کی انجام دہی سے روکے رکھا اور میدان جنگ میں بہت کم اترے۔ اس جہت سے میں عذر نہیں کرنا چاہتا کہ کچھ تازہ امور اور جدید اعمال کے بارے میں نے عثمان ابن عفان سے عیب جوئی کی، اور اگر میرا گناہ یہی ہے کہ خیر و صلاح کو بیان کر دیا اور اسے نیکی و خوبی کی طرف ارشاد و ہدایت کی تو کوئی بات نہیں، اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو نصیحت و خیر خواہی پر اصرار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں سوائے تہمت و بدبینی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اصلاح امور کے علاوہ میرا کوئی نقصان نہیں تھا اور خدا سے توفیق کے خواستگار تھا، مجھے صرف اسی پر توکل تھا۔ بس تو نے لکھا ہے کہ میرا چارہ، میری مددگار میں صرف تلوار ہے۔ تیری اس بات سے سننے والے رونے کے بعد تیری حالت پر ہنسیں گے۔ تجھے عبد المطلب کی اولاد کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے سے ڈر گئے اور تلواروں سے مضطرب و پریشان ہوئے ہوں؟ شعر کا ترجمہ ہے کہ ذرا ٹھہرو تاکہ مرد شجاع بنام حمل
میدان جنگ میں آ جائے، معذرت جسے تو نے بلایا ہے اور جس کے مقابل ہو بہت جلد تمہارے ہاتھ آ جائے، اور جسے دور شمار کرتے ہو وہ تم سے نزدیک ہو جائے۔ میں بہت جلد انصار و مہاجرین اور ان کے تابعین کا ایک لشکر اپنے ہمراہ لے کر تیری طرف آنے والا ہوں، جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے پیروں کی گرد و غبار بیابانوں کے قضا کو گھیر لے گی۔ اس کثیر تعداد کو جان کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ صرف خداوند متعال کی ملاقات کی آرزو کے پورا ہونے کے منتظر ہیں۔ اس جمعیت کے ہمراہ وہ طاقتور جوان ہوں گے جو جنگ بدر کے دلیروں اور بہادروں کی نسل سے ہیں، اور ان شمشیروں اور نیزوں کے ساتھ جو ہاشمی جوانوں بہادروں کے ہاتھوں میں ہوگی، تو ان تلواروں کی کارکردگی اور کاٹ سے بے باخبر ہے جو تمہارے بھائی، دادا، چچا، ماموں اور دوسرے رشتہ داروں پر جنگ بدر میں چلی تھی۔ یہ ظالمین سے دور نہیں ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ یعنی پیج نمبر 278 سے ریڈنگ پارٹ نمبر 6 میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور ہیڈنگ ہوگی امیر المومنین کا خط معاویہ کے نام۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔